السلام علیکم، کیسے ہیں دوست؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انتہائی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق مشرق وسطیٰ کے مستقبل سے ہے، جو عالمی سیاست کے تناظر میں گہرے اثرات چھوڑنے والے ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے نظریے کے بارے میں سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نظریہ ایسا منصوبہ ہے جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے غاصبانہ اثرات کو مزید وسعت دینا ہے؟ اور کیا آپ نے غور کیا ہے کہ 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد حکومت کے خاتمے کس طرح اس پورے خطے میں اسرائیل کے مفادات کے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ایران کی مشرق وسطیٰ میں اثر رسوخ کی دیواریں گرنے لگی اور ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بشار الاسد کی حکومت کا زوال اور ایران کی پوزیشن میں کمزوری گریٹر اسرائیل کے نظریے کے لیے ایک سنہری موقع بن گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس تبدیلی نے اسرائیل کے لیے نئے راہیں کھول دی ہے اور کس طرح ایران کا اثر رسوخ کمزور پڑا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جڑیں مزید مضبوط ہو رہی ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس تبدیلی کی مکمل تصویر دیکھنے کے لیے؟ اگر ہاں تو ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر جانیں کہ گریٹر اسرائیل کی تشکیل میں یہ وقت کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا نظریہ دراصل صہیونی تحریک یعنی کہ زائنسٹ موومنٹ کا ایک بنیادی ستون ہے، جس کا مقصد اسرائیل کی سرحدوں کو موجودہ حدود سے وسیع کر کے پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلانا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اسرائیل کو فلسطین، اردن، شام، لبنان اور مصر کے کچھ حصوں تک پھیلانا چاہیے تاکہ اسرائیل اپنی دفاعی، سیاسی اور اقتصادی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے۔ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں ہوا تھا، جب صہیونی نظریے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہودیوں کا ایک قدرتی حق ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین میں بسیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اس نظریے کو عملی شکل دینے کی کوشش بڑھ گئی، تاہم گریٹر اسرائیل کے نظریے کا مقصد صرف ایک سیاسی پھیلاؤ نہیں بلکہ اسرائیل کی بقا کے لیے ضروری دفاعی حکمت عملی بھی تھا۔ اس نظریے کے مطابق دوستو، اسرائیل کے لیے اپنی سرحدوں کو وسیع کرنا ضروری تھا تاکہ وہ مشرق وسطیٰ کے دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں اپنے دفاعی اور اسٹریٹجک مفادات کو محفوظ رکھ سکے۔ اسرائیل کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ فلسطینی علاقوں اور اردن کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ شام اور لبنان کے کچھ علاقے بھی اپنے کنٹرول میں لے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کی قوت کو کمزور کر سکے اور اپنے وجود کو مستحکم کر سکے۔ تو دوستو، گریٹر اسرائیل کے نظریے میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ کئی اہم علاقوں کو اسرائیل کی سرحدوں میں شامل کیا جانا چاہیے، اور یہ خیال بائبل کے بعض متنوں میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں ان زمینوں کو خاص اہمیت دی گئی جنہیں ارض مقدس کہا گیا۔ ان زمینوں میں شامل ہے فلسطین کا حصہ جو موجودہ اسرائیل کا علاقہ ہے، اردن کا حصہ جو قدیم زمانے میں ایمونیٹ اور مواب کے نام سے جانا جاتا ہے، لبنان کا جنوبی حصہ جو قدیم زمانے میں فنیقیہ کہلاتا تھا، شام کا کچھ حصہ خاص طور پر گولڈن ہائٹس، مصر کا کچھ حصہ جو گوشن کہلاتا تھا۔ یہ علاقے بائبل میں اسرائیل کے لیے مخصوص قرار دیے گئے تھے، اور گریٹر اسرائیل کے نظریے میں ان تمام علاقوں کو اسرائیل کے زیر کنٹرول دیکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ یہودیوں کی بقا اور اسرائیل کے اسٹریٹجک مفاد محفوظ ہو سکے۔ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان بائبلی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لا کر اپنے پوزیشن کو مزید مستحکم کرے اور ان علاقوں میں مکمل خود مختاری حاصل کرے تاکہ اسرائیل اپنے دفاعی، اقتصادی اور جغرافیائی مفادات کو یقینی بنائے۔ اب ہم بات کریں گے دوستو بشار الاسد کی حکومت کے سقوط اور اس کے اثرات۔ 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کی حکومت کا سقوط مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ ایران نے شام کو اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کرتا تھا، اور بشار الاسد کی حکومت نے ایران کو شام میں اپنے پروکسی گروپوں کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کیا تھا۔ اسد کی حکومت کے تحت ایران نے حزب اللہ، حماس، حوثی اور دیگر گروپوں کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کرتا تھا، جس کا مقصد اسرائیل کے لیے ایک مستقل خطرہ پیدا کرنا ہے۔ تو دوستو، بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ایران کے لیے اس پروکسی نیٹ ورک کو منظم رکھنے اور مشرق وسطیٰ میں اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھانے میں ایک بنیادی ستون کی طرح تھا۔ ایران نے شام کے راستے اپنے اتحادی گروپوں کو اسلحہ فراہم کرتے تھے، جن کی مدد سے وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑتے تھے۔ لیکن اسد کی حکومت کے خاتمے سے ان گروپوں کے لیے سپلائی لائن بند ہو گئے، جس سے ان کی فوجی صلاحیتوں میں کمی آ گئی۔
دوستو یہ صورتحال گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ گریٹر اسرائیل کے نظریے کے مطابق اسرائیل کو اپنے دشمنوں کو کمزور کرنا تاکہ وہ پورے خطے میں اپنی طاقت کو مستحکم کر سکے۔ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اسرائیل کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ اب وہ شام، لبنان اور غزہ میں اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے جنہیں ایران کی حمایت حاصل تھی۔ اس سقوط کے نتیجے میں ایران کا اسرائیل کے دشمن پروکسی گروپوں پر اثر رسوخ کم ہو جائے گا اور اسرائیل اب اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بشار الاسد کے خاتمے سے شام میں ایران کی موجودگی بھی کمزور پڑ جائے گی، جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ گریٹر اسرائیل کے عالمی اثرات کیا ہوں گے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ گریٹر اسرائیل کا نظریہ عالمی سطح پر مختلف تنازعات اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات پر ہوتا ہے۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ اور ان علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں بھی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ کئی عرب ممالک گریٹر اسرائیل کو ایک جارحانہ اور غیر قانونی اقدام سمجھتے ہیں، جو نہ صرف فلسطین کے حقوق کی پامالی ہے بلکہ پورے خطے میں امن کے امکانات کو بھی کمزور کرتا ہے۔ دوستو آخر کا نتیجہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا نظریہ نہ صرف اسرائیل کے اندر بلکہ دنیا بھر میں ایک پیچیدہ بحث کا موضوع رہا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کا سقوط اور ایران کے خطے میں کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن گریٹر اسرائیل کے نظریے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کے اثر و رسوخ کی شکست اور شام میں اسد حکومت کا خاتمہ اسرائیل کو ایک نیا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے، خاص طور پر ان علاقوں میں جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس نظریے کے مستقبل کا انحصار عالمی سیاست، اسرائیلی عوام کی سوچ اور خطے کے امن کے امکانات پر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔